شہر کا موسم آج گرم اور خشک رہے گا، سورج بھی اپنا رنگ دکھانے لگا، کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، ہوا میں نمی کا تناسب 76% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی۔ تحریک انصاف نے آج کا احتجاج مؤخر کر دیا۔ پی ٹی آئی نے آج لاہور سمیت صوبے بھر میں احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی 17 ستمبر کو سیمینار اور 21 ستمبر کو جلسہ کرے گی۔ احتجاج کی صورت میں کارکنوں اور پارٹی قیادت کی گرفتاری کا خدشہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور میں بڑا پاور شو کرنے کے لیے پرعزم۔ ایم پی اے فرق جاوید مون کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پہ لاہور میں اجازت ملے نہ ملے جلسہ لازمی ہوگا۔ کارکنان تیار رہیں، ہم لاہور میں بڑا پاور شو کریں گے۔ صدر تحریک انصاف لاہور شیخ امتیاز کوٹ لکھپت جیل سے رہا۔ ذل شاہ قتل اور زمان پاک میں پولیس پر تشدد کے کیسز۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے گزشتہ روز شیخ امتیاز کی ضمانت منظور کی تھی۔ پی ٹی آئی کارکنان نے شیخ امتیاز کا کوٹ لکھپت جیل کے باہر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا تھا۔ نو مئی کے 6 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے کا کیس، ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری اور عمر سرفراز سیما کی ضمانت منظور۔ عدالت کا ملزموں کو 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی۔ شرح سود 19.5% سے کم ہو کر 17.5% پر آ گئی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے معاشی اعداد و شمار کے جائزے کے بعد فیصلہ کیا۔ ٹیکس وصولیوں کا شارٹ فال، ایف بی آر نے بجٹ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ نان فائلرز کے خلاف بھی اقدامات اٹھانے کے لیے غور، ٹیکس نہ دہندگان کے اکاؤنٹ منجمد کرنے، گاڑیاں اور جائیداد خریدنے پر پابندی کی تجویز بھی غور۔ مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں بڑی کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق 16 ستمبر سے پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے 74 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 11 روپے 91 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب پولیس کو عوام کا حقیقی محافظ بنانے کا عزم۔ عوام سے بہتر رویہ یقینی بنانے کے لیے پولیس جوانوں کو باڈی کیم سے لیس کرنے کا منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز۔ مریم نواز کو پولیس ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی پابندی کا حکم۔ ممنوع بھور اسلحہ، راکٹ لانچر، ہینڈ گرنیڈ صوبے میں کہاں سے آتے ہیں، کون سپلائی کرتا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیس افسران کو غیر قانونی اسلحے کی نقل و حرکت روکنے کا حکم۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں 132 چیک پوسٹوں پر چیکنگ کا عمل شروع، 115 باڈی کیم چیک پوسٹوں پر فراہم کر دیے گئے۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی مبینہ کرپشن، عوامی ٹیکس کی رقم بینکوں میں رکھی، منافع بھی ہڑپ کر گئے۔ 1,56,11,62,000 حکومتی اکاؤنٹ سے نکلوائے، 1.5 ارب روپے سے زائد رقم کے منافع کو بھی خزانے میں جمع نہ کرایا۔ جعل سازی سے تحصیلدار بھرتی ملازموں کے خلاف کارروائی کا آغاز، ڈی جی پی ڈی ایم میں انکوائری افسر مقرر۔ ڈی جی پی ڈی ایم نے شوکت علی کے خلاف انکوائری میں ریکارڈ مانگ لیا، انکوائری مکمل کر کے رپورٹ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کو پیش کرنے کی ہدایت۔ بل ان کی مرضی سے ٹیبل ہوتے تھے اور ان کی مرضی سے پاس ہوتے تھے۔ یہ اسد کیسر صاحب جانتے نہیں ہیں جو آج بات کر رہے ہیں؟ آپ 7-8 گھنٹے علی امین گنڈا پور جو منہ چھپائے بیٹھے رہے، 2 دن ہو گئے ہیں، وہ کیوں نہیں منہ کھولتے؟ وہ بتا دیں کہ انہوں نے 7-8 گھنٹے
کیوں منہ چھپائے رکھا؟ تو آپ کو جو منہ چھپا کے پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے تھے وہ خود بے نقاب ہو جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور منہ چھپائے کیوں پھر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے بتائیں کہ وہ 8 گھنٹے کہاں تھے؟ لیگی رہنما جاوید لطیف کی گھن گرج، کہا خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی دور میں کرپشن کی انتہا تھی، پاکستان مخالف قوتیں باغیوں کی مدد کر رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے قیدی کی شیطانی سوچ، صوبوں کو آپس میں لڑانا ہے، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے پر چڑھائی کی باتیں کر کے بغاوت کو ہوا دے رہا ہے۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا پہلی ناکام بغاوت کے ثمرات ابھی تک ملک اور ان کی جماعت بھگت رہی ہے۔ سینیٹر اعجاز احمد چودھری کی پارلیمنٹ پر حملے کی پرزور مذمت، کہا اسپیکر نے پارلیمنٹ حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا کہا اس کی حمایت کرتا ہوں، 9 مئی اور 9 ستمبر کی سی سی ٹی وی سامنے لے کر آئیں۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور پالیسی پر نظر ثانی کرے، اے ٹی سی میں رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی گفتگو، کہا اگر پالیسی پر نظر ثانی نہ کی گئی تو ملک بڑے حادثے سے دوچار ہو جائے گا، حکومت آئین قانون اور عدالتی فیصلوں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ، سیکرٹری جنرل نیئر بخاری نے پنجاب سمیت ملک بھر سے ووٹر کی فہرستیں طلب کر لیں، بلاول بھٹو کی قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت، انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ دینے پر ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا لاہور میں پارٹی تنظیمی عہدیداران آئندہ 2 ہفتے میں مقرر کرنے کا فیصلہ، گورنر سردار سلیم حیدر خان اور وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف جلد ملاقات کریں گے، ان رہنماؤں کی تقرری کی جائے گی جو پارٹی کو وقت دیں اور اہم کردار ادا کریں۔ عوام کو حق دینا ہوگا، راولپنڈی معاہدے پر عمل درآمد کرائیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے یہ نظام باسیدہ ہے، مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے، تنخواہ داروں پر ٹیکس ختم کیا جائے، بجلی ٹیرف میں کمی اور قیمت لاگت کم کے مطابق کی جائے۔ کاہنہ میں سرکاری اداروں کے باہر پارکنگ سٹینڈ پر اندھیر نگری چوپٹ راج، پارکنگ پرچی پر 10 روپے پرنٹ ہیں اور شہریوں سے دگنی رقم وصول کی جانے لگی، شہریوں کا کہنا ہے دگنے پیسے ادا نہ کرنے کی صورت میں پارکنگ سٹینڈ انتظامیہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ سر 20 روپے لیے انہوں نے اور بدماشی سے لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 20 لینے، ہم کہہ رہے ہیں 10 روپے پرچی پہ لکھے ہوئے 10 لو، کہہ رہے ہیں یہ 20 ہی لینے۔ اصل میں بات یہ کہ ان لوگوں کی اپنی من مرضی ہے، جو چاہیں وہ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا یہاں پہ۔ یہ بات کا 30 روپے بھی لکھ دیتے ہیں پرچی کے اوپر، جو ان لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں ان کے ساتھ ایسے رویہ، ان سے 30 روپے لیتے ہیں۔ لیسکو کا باسیدہ ڈسٹریبیوشن سسٹم شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا، ذرائع کے مطابق شہب لاہور میں بجلی کے لٹکتے تار اور ٹیڑے پول خطرناک صورتحال اختیار کر گئے، واہگہ روڈ، ایم ایس روڈ، داروغہ والا اور شادی پورہ میں ٹرانسفارمر سڑک کنارے زمین پر رکھ دیے گئے، موسم برسات میں کرنٹ لگنے کے واقعات بڑھ گئے۔ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین، صحت مند کل کا یقین، لاہور سمیت 15 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا 5واں اور آخری روز، ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف، سربراہ انسداد پولیو پروگرام کا کہنا ہے شہر میں 20 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مکمل ہوگا۔ شہر میں ڈینگی مچھر کے حملوں میں تیزی آ گئی، 24 گھنٹے میں ایک اور مریض سامنے آ گیا، ترجمان کے مطابق صوبے میں 30 مریض رپورٹ ہوئے، رواں سال اب تک 550 کیسز سامنے آ چکے، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔
ضلع انتظامیہ ڈینگی کے حملے پسپا کرنے کے لیے پرعزم 24 گھنٹے میں 32,106 کنٹینرز کی چیکنگ 46 مقامات سے ڈینگی لاروا تلف ڈی سی لاہور سعید موسیٰ رضا کہتے ہیں ڈینگی مہم میں فرضی کارروائیوں پر سخت ایکشن لیا جائے گا حضرت میاں میر کے 401ویں عرس کی تقریبات کا دوسرا روز سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے رسم چادر پوشی سے افتتاح کیا محکمہ اوقاف کے اعلیٰ افسران سمیت زائرین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کی سب تدبیریں ناکام شہر میں چور اور ڈاکو بے لگام ڈیفنس سی میں 2 ڈاکوؤں نے ورکشاپ لوٹ لی ملازمین کو یرغمال بنا کر 1 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین لیے ڈاکو فیکٹری میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج کر لیا گیا غالب مارکیٹ میں 15 لاکھ کی ڈکیتی ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر شہری سے رقم لوٹ لی شہری بینک سے رقم لے کر کمپنی کو کیش دینے جا رہا تھا شہری نے مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دے دی اور ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں خرم شہزاد اور عمران راٹھوڑ کی جوڑی فاتح رہی دوسرے میچ میں مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کامیاب قرار پائے تیسرے میچ میں ملک مبشر احمد خان اور سخی سرور نے فتح سمیٹی